السلام عليكم. أوقات استجابة الدعاء الجزء الرابع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ 2-3 روز سے ان اوقات کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں جن اوقات میں دعا قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں 5 اوقات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. آج 6واں وقت بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں دعائیں قبول ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے ہی سجدے کی حالت میں دعا قبول ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. شب قدر میں دعاؤں کے قبول ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ سے بحالت نماز جو بھی مانگا جائے اللہ قبول فرماتے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ جمعہ کے دن یہ کون سی گھڑی ہے، اس بارے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے، لیکن 2 موقف سب سے زیادہ مضبوط ہیں. نمبر 1، امام کے منبر پہ بیٹھنے سے لے کر نماز کے سلام پھرنے تک، اور دوسرے نمبر پہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے. تو آج 6واں وقت بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ 6واں وقت اس حدیث میں آیا ہے جسے جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، ای الدعاء اسمع، کون سی دعا قبول ہونے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 اوقات بتائے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے آخر میں دعا قبول ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. فرض نمازوں کے آخر میں. اور اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہو جاتی ہے جسے امام بخاری، امام ابو داؤد اور دیگر حدیث کے ائمہ کرام جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں تشہد کی حالت میں یہ کہا کرتے تھے، السلام علی اللہ من عبادی، السلام علی فلان، السلام علی فلان. ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ کے اوپر سلام ہو اللہ کے بندوں کی طرف سے. پہلے صحابہ کرام تشہد میں کیا کہتے تھے کہ اللہ کے اوپر سلام ہو کس کی طرف سے؟ بندوں کی طرف سے. السلام علی فلان، فلاں آدمی کے اوپر سلام ہو. السلام علی فلان، فلاں کے اوپر سلام ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لا تقولوا السلام علی اللہ، تشہد میں یہ نہ کہا کرو کہ اللہ کے اوپر سلام ہو، اللہ ہی تو سلام ہے. فإن اللہ هو السلام، اللہ تو سراپا سلامتی ہے، اور جو سلامتیاں نازل ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو اللہ تو سلامتی نازل کرنے والا ہے، نہ کہ اللہ کو لوگوں کی طرف سے سلامتی کی دعا کی ضرورت ہے. تو آپ نے کہا ایسے نہ کہا کرو. پھر کیا کہا کرو؟ آپ نے تشہد کی دعا سکھائی، التحیات کی دعا سکھائی. وہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
التحیات للہ، تمام وہ عبادتیں جو زبان سے ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں. ہر وہ عبادت جو میں اپنی زبان سے کرتا ہوں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. والصلوات، اور ہر وہ عبادت جو میں اپنے جسم سے کرتا ہوں، بدن سے کرتا ہوں، وہ بھی اللہ کے لیے ہے. والطیبات، اور ہر وہ عبادت جو مال سے ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے. تو ساری عبادات کس کے لیے ہو گئیں؟ اور یہ ہم سارے لوگ نماز میں مان جاتے ہیں، نماز کے بعد پھر وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. نماز میں ہم مانتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. نماز کے بعد یا رسول اللہ مدد، نماز کے بعد یا حسین، یا علی، علی مولا مشکل کشا، وہی شرکیہ نعرے. نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ عبادت صرف تیری، اور مشکل وقت میں صرف تجھے پکاریں گے، کسی اور کو نہیں پکاریں گے. اور اتحیات میں بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ میری ساری عبادات تیرے لیے ہیں، وہ عبادت زبان سے ہوتی ہو یا پورے جسم سے ہوتی ہو یا مال سے ہوتی ہو، میری ہر عبادت کس کے لیے؟ اے اللہ تیرے لیے. نماز میں وعدہ کرتے ہیں، نماز کے بعد مکر جاتے ہیں، نماز کے بعد وعدہ توڑ دیتے ہیں. جب ہم اللہ کے ساتھ وعدہ خلاف ورزیاں کریں گے، وعدہ خلافیاں کریں گے، تو اللہ پھر کیسے ہماری مدد کرے گا؟ تو اس لیے میرے بھائی، نماز میں جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب اس کے اوپر پکے رہیں، اب اس وعدے کے اوپر پکے رہیں، اس وعدے کو توڑنا نہیں ہے. السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو آپ تو فوت ہو گئے ہیں، آپ تو فوت ہو چکے ہیں، پھر آپ کو مخاطب کیوں کیا جا رہا ہے جی میرے بھائیو؟ میرے بھائی اس لیے کہ ہمارا یہ سلام فرشتوں کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے. نسائی شریف کی صحیح حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام. اللہ کے فرشتے ہیں زمین میں گھوم پھر رہے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں. میرے بھائیو یہ چھوٹی بات ہے جی کہ اللہ نے فرشتے پوری زمین میں ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں ان کی، کوئی امریکہ میں، کوئی روس میں، کوئی پاکستان میں، کوئی انڈیا میں، کوئی لاہور میں، کوئی فیصل آباد میں، کوئی لاہور کے اس محلے میں، کوئی اس محلے میں. فرشتے گھوم پھر رہے ہیں کس کام کے لیے؟ کہ کوئی سلام پڑھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور ہم یہ سلام آپ تک پہنچا دیں. یہ چھوٹی بات ہے میرے بھائیو؟ لگتا ہے آپ کو یہ بات چھوٹی لگ رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. کیا یہ اعزاز اللہ نے کسی اور کو دیا ہے؟ تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ اس غلط عقیدے سے بہتر ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج دلی آ رہے ہیں، آج لاہور آ رہے ہیں، آج یہاں کرسی لگا دو، آج یہاں کرسی لگا دو. جمعے کی نماز کے بعد صفے باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس انداز میں سلام پڑھتے ہیں ایک آواز کے ساتھ کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج اس مسجد میں موجود ہیں. یہ غلط عقیدہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فوت ہو چکے. آپ جب دنیا میں تھے تو حاضر ناظر نہیں تھے. جب آپ مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے، جب بدر میں تھے تو احد میں نہیں تھے، جب احد میں تھے تو بدر میں نہیں تھے. میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر حاضر ناظر ہوتے تو آپ اپنی بیگم جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کو قافلے میں پیچھے چھوڑ کر آگے چلے جاتے؟ تنہا چھوڑ آئے تھے. پھر منافقوں کو تہمتیں لگانے کا موقع ملا، انہوں نے زبانیں کھولی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ حملے کیے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہوتے، آپ کو پتا ہوتا میری بیگم ابھی یہاں پہ ہے، میں کیوں جا رہا ہوں.
اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے وہ صحابہ کرام جن کی ڈیوٹی تھی کہ جناب عائشہ کی ڈولی کو ہودج کو اٹھا کے اونٹنی پہ رکھنا ہے، ان کو بھی احساس نہیں ہوا کہ جناب عائشہ ڈولی میں موجود نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ حاضر ناظر ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، یہ واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جبکہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ قرآن پاک بار بار کیا کہتا ہے کہ یہ واقعہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں بتا رہا ہوں، آپ وہاں پہ نہیں تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ السلام علیکہ ایھا النبی، جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہیں سلام پڑھتے ہوئے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ سلام ہو، تو یہ اس لیے کہ آپ کا سلام، آپ کا میسج، آپ کا پیغام فرشتوں کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو اور آپ میسج بھیج رہے ہیں اپنی والدہ کو جو لاہور میں بیٹھی ہیں، فیصل آباد میں بیٹھی ہیں، آپ کہتے ہیں امی جان آپ کا کیا حال ہے؟ ابھی میسج آپ نے سینڈ نہیں کیا، بھیجا نہیں ہے، بھیجنے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا جب آپ نے میسج لکھا ہے کیا اس وقت والدہ پڑھ رہی ہیں، سن رہی ہیں؟ نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑی ہی دیر بعد میرا یہ پیغام ان تک پہنچ جائے گا، اسی لیے آپ لکھتے ہیں کہ امی جان آپ کا کیا حال ہے، آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا سلام فرشتوں کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے، حاضر ناظر والی بات نہیں ہے، عالم الغیب والی بات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائیوں دیکھتے ہیں جب ہم قبر پہ جاتے ہیں، ہم میں سے کئی بھائی افسوس سے کہہ رہا ہوں سلام پڑھنے جاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اندر سے دیکھ رہے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کئی مولوی حضرات یہ غلط عقیدہ دے کر ہمیں بھیجتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں داڑھی رکھ لو ورنہ روضے پہ جا کے کیا منہ دکھاؤ گے؟ داڑھی رکھوانے کے لیے عقیدہ خراب کر رہے ہیں۔ داڑھی رکھنی چاہیے، داڑھی رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، لازمی ہے، واجب ہے، اور داڑھی مونڈنا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن نیک کام کروانے کے لیے کسی کا عقیدہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے تو قرآن پاک میں صاف صاف کہا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبر میں چلا گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں جا چکے ہیں کہ نہیں؟ جا چکے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، جس کے اوپر موت آ گئی، جو فوت ہو گیا، اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ قرآن پاک کہتا ہے انک میت وانہم میتون، میت کا لفظ میرے رب نے بولا ہے کس کے اوپر؟ کس کے اوپر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کس نے بولا ہے؟ اگر یہ لفظ گستاخی ہوتا، یہ لفظ توہین والا ہوتا، اس میں آپ کی کوئی بےزتی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایسا لفظ کبھی بھی نہ بولتے۔ میرے بھائیوں، فوت ہونا، فوت ہو جانا، مر جانا، یہ کوئی توہین نہیں ہے۔ یہ خود ہی ہم نے پاکستان انڈیا میں بیٹھ کے طے کر لیا کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں تو یہ گستاخی ہو جائے گی۔ اب جو کہتا ہے کہ آپ فوت ہو گئے تو ہم کہتے ہیں یہ گستاخ ہے۔ اصول خود ہی ہم نے بنایا، خود ہی انڈیا میں بیٹھ کے، پاکستان میں بیٹھ کے بنا لیا کہ جی اگر ہم نے مان لیا کہ آپ فوت ہو گئے تو یہ آپ کی توہین ہے، اب جو یہ کہے گا وہ گستاخ ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دوسرے انسانوں کی طرح دنیا میں آئے اور فوت ہو گئے۔ شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے وہ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن ہیں بشر، ہیں انسان۔ جیسے دوسرے لوگ فوت ہوئے وہ بھی فوت ہو گئے۔ وہ الگ بات ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو قبر میں برزخ والی زندگی حاصل ہے۔ کون سی؟ برزخ دنیا کا جہان ہے کہ آخرت کا جہان ہے؟ وہ آخرت کی ابتدا ہے، وہ آخرت کا حصہ ہے، تو وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے۔ کئی ہمارے بھائیوں نے پیار و محبت میں یہ لکھ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں زندہ ہیں، دنیا والی زندگی۔ کیا لکھ دیا؟
بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا، اللہ انہوں ہمارے بھائیوں کو ہدایت دے، انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ نعوذ باللہ آپ کو قبر میں آپ کی بیگمات پیش کی جاتی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ غلط بات ہے میرے بھائی، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو انبیاء کرام کو برزخ والی زندگی حاصل ہے، اور ان کی یہ زندگی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے مقدس ہے، سب سے محترم ہے، لیکن یہ زندگی اوروں کو بھی حاصل ہے، برزخ کی زندگی اوروں کو بھی حاصل ہے۔ شہداء کو حاصل ہے کہ نہیں حاصل؟ شہداء زندہ ہیں، برزخ والی زندگی، دنیا والی نہیں، دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام مسلمان بلکہ کوئی بھی آدمی جب آپ اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے، پھر اس سے سوال جواب ہوتے ہیں۔ یہ مردے سے ہوتے ہیں کہ زندہ سے ہوتے ہیں؟ جی زندہ سے، لیکن کون سی زندگی؟ آخرت کی زندگی، برزخ کی زندگی، اس کا دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے بھائی وہ زندگی کافر کو بھی ملتی ہے، منافق کو بھی ملتی ہے، مسلمان کو بھی ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تو قبر میں نماز پڑھتے ہیں، بالکل پڑھتے ہیں، یہ صحیح بات ہے، صحیح حدیث میں بات آئی ہے، لیکن عام مسلمان کو بھی قبر میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ ابن حبان کی صحیح حدیث ہے کہ جب فرشتے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، مومن مسلمان کو بٹھاتے ہیں تو ٹائم ایسے ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہونے والا ہو، عصر کا ٹائم ختم ہونے والا ہو، تو مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو، تو وہ کہتے ہیں انکا ستفعل، تجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی اس سے پتا چلا کہ عام مومن مسلمان کو بھی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن بار بار خبردار کر رہا ہوں کہ وہ زندگی برزخ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے، اسے آپ دنیا کی زندگی کی طرح نہ سمجھیں۔ تو آپ کی قبر پہ جا کے آپ کو آوازیں دینا اور یہ سمجھنا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی صحت کے خلاف ہے، جس میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، کہ جن کو تم پکارتے ہو ان کو تم پکارو، یہ تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، پکارنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو سلام پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ میرا سلام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے۔ بھائی کہتے ہیں جی پھر مخاطب کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی مخاطب کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس کو آپ مخاطب کرتے ہیں وہ آپ کا سلام سن رہا ہے۔ دیکھیے جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ کون جواب دیتا ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اور میرے بھائیوں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو، گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر بھی سلام کہہ دیا کرو، فسلموا علی انفسکم، پھر بھی سلام کہہ دیا کرو، بھی سلامتی نازل ہوگی رب کی طرف سے۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ جب اسلامی مہینے کا نیا چاند طلوع ہوتا ہے تو امام حاکم رحمہ اللہ اپنی مستدرک میں وہ دعا نقل کرتے ہیں جو پڑھی جاتی ہے نئے چاند کو دیکھ کر۔ وہ کس بھائی کو آتی؟ کون سا بھائی سنائے گا؟ جی ربی و ربک اللہ، ہمارے بزرگوں نے دعا سنائی ہے، یہ دعا نبی علیہ السلام نے بتائی ہے، ہم سب کو یاد کرنی چاہیے۔ یہ دعا کس کتاب میں ملے گی؟ جی اونچی کریں، اوپر کریں ذرا، حسن المسلم۔ میرے بھائیوں یہ کتاب خریدیں، 2-3 ریال کی آتی ہے، یہ خریدیں، اس میں دعائیں ہیں، یہ دعائیں ہم سب کو یاد کرنی چاہیے۔ اور دعاؤں کی کئی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن اس میں اور دیگر کتابوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس میں دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی، اور جو کتابیں ہوتی ہیں میرے مسلک کی یا آپ کے مسلک کی، اس میں دعائیں ہوتی ہیں اپنے اپنے بزرگوں کی۔ کس کی دعائیں ہوتی ہیں؟ اپنے اپنے بزرگوں کی۔
اور اس میں دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نمبر کے ساتھ حوالہ دے کر باقاعدہ، تو یہ دعائیں یاد کریں۔ تو اب میرے بھائیوں، یہ ہمارے بزرگوں نے یہ دعا سنائی ہے چاند کو دیکھ کر۔ کیا دعا کرتے ہیں ہم؟ ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ کیا چاند ہماری گفتگو سنتا ہے یہ؟ جی، تو ہم کیوں مخاطب کرتے ہیں اسے؟ میرے بھائی یہ ایک انداز ہے، یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا، یہ ایک انداز ہے گفتگو کا۔ جناب عمر فاروق بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت اسود کے پاس جب آئے تھے کیا کہا تھا؟ آپ سب جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں نے نہیں دینا تھا۔ تو حضرت اسود گفتگو سن رہا تھا؟ جی سن رہا تھا؟ نہیں، جناب عمر فاروق مخاطب اس کو کر رہے تھے اور یہ گفتگو سنا رہے تھے دائیں بائیں کھڑے ہوئے لوگوں کو، تاکہ یہ پیغام پہنچ جائے ان کے ذریعے میرے تک، آپ تک۔ تو میرے بھائی، مخاطب کرنے سے لازم نہیں آتا کہ جس کو آپ مخاطب کرتے ہیں وہ سنتا ہے، اس لیے سلام پڑھیں، نماز میں بھی پڑھیں، اور یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ آپ خود سن رہے ہیں یا آپ حاضر ناظر ہیں۔ اس کی ایک اور آپ کو دلیل دے دوں، آخری بات اس تعلق سے، کہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے تو انہوں نے اتحیات کی دعا پڑھتے ہوئے آپ کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے کہتے تھے السلام علیک ایھا النبی، جب آپ فوت ہو گئے پھر کہنے لگے السلام علی النبی۔ پہلے کہتے تھے اے نبی علیہ السلام آپ پہ سلام ہو، فوت ہو گیا پھر کہنے لگے نبی علیہ السلام پہ سلام ہو، آپ پہ مخاطب کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ صحیح ہے، ان کو پتا ہے کہ اب فوت ہو گئے ہیں، اب موجود نہیں ہیں، اب سنتے نہیں ہیں، اب دیکھتے نہیں ہیں۔ لیکن دیگر صحابہ کرام نے یہ مناسب سمجھا کہ دعا جیسے سکھائی گئی ہے ویسے ہی پڑھیں گے، عقیدہ صحیح رہے کہ فرشتوں کے ذریعے سلام پہنچتا ہے۔ اسی لیے بھائی پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھ کے السلام علیکم ایھا النبی کہہ سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی، اصل اصول کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں وہاں بیٹھ کر بھی کہ اے نبی علیہ السلام آپ پہ سلام ہو، لیکن عقیدہ صحیح ہو۔ عقیدہ کیا؟ کہ اسلام کن کے ذریعے جا رہا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاک و ہند میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ غلط ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، آپ یہاں پہ آ چکے ہیں، آج اس مسجد میں ہیں کل اس مسجد میں ہوں گے، آج اس شہر میں ہیں کل اس شہر میں ہوں گے۔ جب اس عقیدے سے پڑھا جائے تو یہ عقیدہ کفریہ ہے، اس لیے عام آدمی کو بھی اس انداز میں پڑھنے سے علماء کرام روکتے ہیں، ورنہ بنیادی طور پہ عقیدہ صحیح ہو تو مخاطب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، کہ اے نبی علیہ السلام آپ پہ سلامتی نازل ہو، یہ دعا ہے کہ کوئی اور چیز ہے؟ کون دعا دے رہا ہے؟ امتی۔ کس کو دعا دے رہا ہے؟ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو، ورحمۃ اللہ، اور کیا نازل ہو؟ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ امتی کو یہ سکھایا گیا تھا کہ اپنے نبی کے لیے دعا کرنا، اور امتی نے آپ کی قبر پہ آ کے آپ سے دعائیں شروع کر دیں۔ کہا گیا تھا اپنے نبی کو دو، کیا؟ دعا کا تحفہ، دعا کا گفٹ، اور ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنا شروع کر دیا۔ نہیں میرے بھائیو، درست نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہیں گے؟ السلام علینا، ہمارے اوپر بھی سلامتی نازل ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں سب پہ سلامتی نازل ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔